فرعون بلخ میں در بدر پھرنے والا اور پریشان شخص تھا۔ قحط کی وجہ سے مصر میں آیا۔ جب شہر میں پہنچا تو دیکھا کہ حامان نانوائی کی دکان کرتا ہے۔ جب فرعون روٹی خریدنے کے واسطے یا بھیک مانگنے کے واسطے حامان کے پاس آیا، حامان نے بہت سی کتابیں پڑھی تھیں۔ ان کتابوں میں فرعون کی صفت کو بھی پڑھا تھا کہ فرعون پستہ قد، یک چشم اور ایک پیر کا ہوگا، جسم پر سفید داغ ہوں گے، یہ ملک مصر کا بادشاہ ہوگا، آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حامان نے عقل سے جان لیا یہ وہی ہے۔ حامان نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ فرعون نے کہا بلخ سے۔ حامان نے دریافت کیا کہ آیا تجھ کو گوارا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں؟ فرعون نے قبول کیا۔ دونوں نے مصر میں دریائے نیل کے کنارے خربوزے کی کھیتی کی۔ جب خربوزے پیدا ہوئے تو فرعون نے حامان سے کہا کہ ان کو لے جا کر مصر کے بازار میں فروخت کرا۔ حامان بازار میں لایا، ہر شخص خربوزے لیتا، بغیر قیمت دیے چلا جاتا۔ حامان خالی ہاتھ فرعون کے پاس آیا، پوری کیفیت سنائی۔ دوسرے دن فرعون خربوزے بازار میں لایا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو حامان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فرعون نے قیمت وصول کرنے کے لیے بہت کوشش کی، کامیاب نہ ہوا۔ کہنے لگا عجب بدبخت ملک ہے کہ چیز لے لیتے ہیں اور قیمت نہیں دیتے۔ پھر حامان نے مصر میں ایک قبرستان خریدا، وہاں پر دونوں رہنے لگے۔ جب کوئی جنازہ آتا تو 1 درہم لیتے تھے۔ اس طرح سے بہت سا سامان جمع کیا اور اس سے بہت غلام اور ہتھیار خریدے۔ تقریباً 400 غلام حبشی اور ہتھیار خریدے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے لڑکے کا جنازہ آیا تو انہوں نے 100 اشرفیاں طلب کیں۔ 100 اشرفیاں دی گئیں اور بادشاہ کے لڑکے کی میت دفن کی گئی۔ اس خبر کو بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دونوں کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ دونوں حاضر کیے گئے۔ فرعون نے بادشاہ کی ملازمت اختیار کر لی اور ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ کے مقربین خاص میں داخل ہو گیا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو فرعون بادشاہ ہوا اور اس نے دعوی الوہیت کیا۔ خداوند عالم نے اس کو مہلت دی۔ اس نے 400 سال حکومت کی۔ جب ظلم کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو خداوند عالم نے دریا میں غرق